لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، ہمارا یہ ہفتہ والی دن ہے جس میں ایمان و یقین اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے. کلام پاک کی جن آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انہی ایمان اور اعمال صالحہ، نور الہی اور ہدایت ربانی اللہ پاک اپنے کن بندوں کو نصیب فرمائے اور کن صفات والی کون سی صفات کو اللہ پاک چاہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بہت اچھی مثال اور بہت اچھے اداہرن کے سامنے ہم سب کو سمجھایا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: اللہ نور السماوات والارض. آسمان و زمین میں جتنا نور اور جتنی ہدایت اور جتنی روشنیاں ہیں، نور السماوات والارض، ان سب کا مالک وہ اللہ ہے جو آسمان و زمین کا بھی مالک ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اللہ تبارک تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں اور جن لوگوں کے سامنے مثال کی جا رہی ہے، چونکہ یہ مثال ان کے لیے زیادہ مناسب زیتون کے تیل کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. ایمان والوں کے نور کی اللہ پاک نے مومن کے دل میں جو نور عطا فرمایا ہے، ایک تو ساری انسانیت کے لیے ایک ظاہری ہدایت کا نور عطا فرمایا الست بربکم کے ذریعے. اللہ پاک فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. ساری انسانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خالق اور مالک ہونے کا اقرار لیا اور سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ تو وہ نور کی ظاہری شکل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری انسانیت کو عطا کر، اور اسی نور کا اثر ہے کہ بڑے سے بڑا کفر اور شرک کرنے والا اللہ پاک کی طاقت کو اپنی زبان سے اپنے دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے، چاہے کتنا ہی شرک کرے. تعلیم ایک کمیونسٹ، سوویت یونین کا صدر تھا، کمیونسٹ جو اللہ پاک کے وجود سے ہی انکار کرنے والا. مرتے وقت سنا گیا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کسی نے کہا کہ آپ تو کمیونسٹ، آپ کے یہاں تو خدا کا نعوذ باللہ انکار ہے، پھر یہ ذکر اللہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس بدبخت نے کہا کہ مانتا تو ابھی بھی نہیں، لیکن بس اس کلمے کے پڑھنے میں دل کو سکون ملتا ہے، چین اور سکون مجھے اس کلمے کے ذریعے ملتا ہے. جس کلمے کے ظاہر کا یہ حال ہے کہ ایک آدمی کفر کے باوجود جب زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کلمے کے الفاظ کی تاثیر یہ ہے کہ دل میں کچھ بھی ہو، لیکن جب زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ
صحابی رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ایک شخص کو قتل کر رہے ہیں، وہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کے بجائے سوئی چکا کر کے بولتا ہے، نصابی ہو گیا، اگلے دن کو چھوڑ کر دوسرے دن میں داخل۔ ان کلمات کے پر بولنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ ایمان کا کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ آدمی کے قتل سے روک دیا جاتا ہے جس کا قتل واجب ہو چکا۔ اتنی بڑی تاثیر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمے میں رکھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس آدمی کے سینے کو ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں فہو علی نور من ربہ، وہ براہ راست اللہ پاک کی طرف سے ایک نور میں ہوتا ہے، نور الہی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اسی نور کے سلسلے میں مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، ایک تاخچہ ہو اور جس کے اندر ایک چراغ رکھا گیا اور اس چراغ کو قندیل کے ذریعے گلاس کے ذریعے بند کر دیا گیا اور اس میں جلانے کے لیے ایک ایسی چیز استعمال کی جائے کہ جو جیسے ہی لگے فوراً وہ اس کو جلائے اور جس کا دھواں کم ہو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ جلاتے ہیں تو دھواں زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن زیتون میں اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کو جلایا جاتا ہے تو اس کی روشنی صاف ہوتی ہے اور اس میں دھندلاپن اور اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس تاثیر کے ساتھ ایسا اس کو بند کر دیا گیا ہے کہ ادھر ادھر سے ہوائیں نہ آئے، وہ بالکل اپنی جگہ ہے۔ یہ الفاظ کے ذریعے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا المصباح فی زجاجہ، وہ جو چراغ ہے یہ گلاس میں ہے، الزجاجہ کأنہا کوکب درری یوقد، اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو گلاس ہے قندیل جس کے اندر اس دیے کو اور اس جلانے کی چیز کو رکھا ہے، لا ترمیم ولا برد، نہ ادھر کی ہوا اس کو ادھر لے جائے نہ ادھر کی ہوا ادھر لے جائے، بالکل بیچ میں ہوا کو روک کر رکھا ہے جس سے اس کا جلنا اور تیز ہو۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا جو تیل ہے زیتون وہ اتنا قیمتی اور اتنا جلانے والا ہے، روشنی دینے والا ہے کہ ابھی تو اس تیل تک یہ پہنچتا نہیں ہے، اس سے پہلے تیل میں جلنا شروع ہو، اس کے اندر روشنی شروع ہو جائے۔ یہ سب مثال بھی ہے اللہ پاک نے مومن کے قلب، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے سینے میں ایک قلب، ایک دل رکھا ہوا ہے اور اس دل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کا نور عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جس کے سینے کو اللہ تبارک تعالیٰ کھول دیتے ہیں پر وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، تو آخر اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اس کے دل میں اس دار دنیا، اس فانی دنیا کی محبت کم ہو جائے اور دار آخرت کی طرف اس کی توجہ ہو جائے، اس کے دل کا بار بار توجہ والا معاملہ آخرت کی طرف، اسی کو حدیث شریف میں فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری ہے، من دان نفسہ، اور اپنے نفس کو پہچانے کہ یہ کہاں مجھے نور سے دور کرتا ہے اور اس کے مطابق نور اور روشنی میں چلنے کی کوشش کرے، اور امتیاز انداز سزا اس دار دنیا سے اس کی محبت کم ہو جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے بڑے علم اور عرفان سے نوازا، منطق، فلسفے اور شریعت کا علم اللہ پاک نے آپ کو واقعی مقدار میں عطا فرمایا۔ بغداد میں جو وہاں کی اسلامی یونیورسٹی کی نظامیہ، اس کے وہاں کے ناظرین تعلیمات اور صدر مدرس، اور یہ عہدہ بادشاہ کے بعد دوسرے نمبر کا ہوتا ہے، اتنا بڑا عہدہ ملا ہے، لیکن قلب میں ایک بے چینی ہو رہی، ان علوم سے دل میں اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کو دکھلایا گیا، کہا کہ ظاہر میں کوئی بیماری نظر نہیں آتی ہے،
لیکن کسی چیز کا بوجھ ہے جو ان کو کھائے جا رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خود اس پورے واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے بے چینی آئی، اپنی آپ کی نقل فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اللہ کے بندے امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بڑے شیخ اور بزرگ تھے، ان کی خدمت میں گیا، مراقبے کیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سینے سے اس تنگی اور پریشانی کو دور کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو تک ہمارے ذکر سے دور رہے گا، ہماری یاد سے دور رہے گا، ذکر قلبی بھی نہیں، ذکر لسانی بھی نہیں، جو اس سے دور ہو جائے گا، من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطان فهو له قرین، ایک جگہ فرمایا شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی میں بے چینیاں ہوتی ہیں، اسباب مہیا ہونے کے باوجود زندگی کا سکون اور چین چھین لیا جاتا ہے۔ یہ اس بندے کے لیے ہوتا ہے جس کے دل میں ان چیزوں کی محبت ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کئی سال نکالنے کے بعد اللہ پاک نے پھر آپ سے کام لیا اور احیاء علوم الدین کتاب آپ نے لکھی۔ آپ کے چند اشعار اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ فلسفی اور منطقی لوگ اور عقل والے لوگ، آج کل جو ماڈرنزم کہا جاتا ہے، اس قسم کے لوگ دنیا کے بڑے سمجھدار ہیں، لیکن جب ذکر اللہ کی اور ہدایت والی لائن میں پہنچا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سب سے زیادہ عقل مند اگر کوئی ہے تو حضرات صوفیاء کرام، انہوں نے آخرت کو پہچان لیا، دنیا کی حقیقت کو جان لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کے اوصاف بیان کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو کہا صرف علی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کی۔ وہاں فرمایا گیا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے رات کو اور دنیا سے کہتے تھے خلقت کی تلاش، یہ دنیا میں نے تجھے تلاش کی، تو کسی بھی شکل میں آئی تھی، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے سینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کھول دیتے ہیں اس کے سینے کو، فہو علی نور من ربہ، اس کو نور ملتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، پورے دو رکوع جو سورہ نور کے یہ ہیں، ہماری دعوت و تبلیغ سے ہمیں احکام بھی بتلائے جاتے ہیں، کس طریقے سے نور حاصل کرنا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، قرآن نے فرمایا فی بیوت اذینۃ، یہ نور کہاں ملے گا؟ آگے اللہ پاک نے جب نور کی تفسیر فرمائی تو یہ مومن کا دل اللہ پاک کی طرف سے ایک تو الگ سے اس کو ہدایت ملی، سب نے اقرار کیا، اس کے بعد ایمانی گھر میں پیدا فرمایا، ایمانی زندگی عطا فرمائی، اور نماز، دوسری عبادتیں، ذکر اللہ، ان سب نے مل کر اس کے دل کو اس طریقے سے کر دیا جس کو آگے آئے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا یقال زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کو جلانے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہے، آگ لگنے سے پہلے ہی یہ تیار ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، اور تاریخ میں بھی اللہ پاک نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا۔ سیرت میں تو آپ کا مقام ایسا ہے، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا ہے، حضرت شیخ یونس صاحب نونپوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے شیخ الحدیث یہ فرماتے ہیں کہ سیرت میں میں نے علامہ سید سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خانوی سے بھی زیادہ معتبر اور زیادہ جاننے والا ایسا سیرت نگار یہ علامہ سید سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ، دل میں بے چینی پیدا ہوئی اور حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے تو کچھ پڑھے لکھے اور عقل مندوں نے کہا کہ اتنا بڑا علامہ اور پھر بھی وہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ علامہ سید سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو فرمایا کہ کیسا ویروڈھاس ہے، کیسا تضاد ہے، ایک طرف مجھے علامہ کہہ رہے ہیں، علم میں بہت بڑا، اور میرے فیصلے کو پھر غلط بھی ٹھہرا ہے، میرے علم ہی نے تو مجھے وہاں پہنچایا، مجھے احساس ہوا کہ دل میں جو کچھ کمی ہے، وہ جو ہدایت اور نور ایمانی کی اللہ والوں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں مجھے کچھ کمی محسوس ہوئی، تبھی تو میں
خیر مجھے جو بتلانا ہے، جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہنچے تو بہت جلدی آپ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سے نوازا۔ لوگوں نے کہا آپ تو بہت امتحان لیتے ہیں، اور پھر گزرنے کے بعد آپ پہنچا رہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی کو 40 سال رگڑا رہے ہیں اور پھر خلافت سے نوازا۔ تو یہ اللہ والوں کے یہاں یہ نور اور یہ ہدایت کی چیزیں اس طریقے سے ملتی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو خلافت اس لیے دی کہ پہلے سے یہ بنے بنائے، ہم نے تو صرف لگا دیا آگ اور فوراً وہ برتنے لگے، پورا عشق الہی میں سرکار ہو۔ یہ اشارہ ہے قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ مومن اپنے ایمان کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے ذکر کے ذریعے، سارے اعمال کے ذریعے ایک مجموعہ ملا کر مومن کے قلب کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے فوراً اس کو بجا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کی نور کی مثال دے کر سمجھایا کہ مختلف قسم کی عبادتیں، مختلف قسم کے اعمال ان کے ایمان میں کیفیت یقین کو پیدا کرنا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان والا جب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ایمان اور اس کی یقین کی کیفیت میں اللہ تبارک تعالیٰ بروز ہی پیدا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے نور ہدایت کو آگے بڑھانے میں بہت بڑی معین اور مفید ہے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا نور علی نور، ایک تو ایمان کا نور اور اعمال صالحات کا نور علی نور یهدی اللہ بنورہ من یشاء۔ اللہ پاک اپنا نور جس کو چاہتے ہیں اس سے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اور دوسری آیت جو پڑھی اس میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ من شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ۔ آگے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ ہلاکت ہے، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ قاسیۃ قلوبہم، سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم نے دل کی سختی کو ذکر فرمایا، ایمان والوں کو بتلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ میں کہ کیا ایمان والوں کے لیے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کریم وما نزل من الحق اور جو قرآن نازل ہوا اس کے ذریعے ان کے دل خشیت والے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے نہیں، الگ یعنی یہ وقت ان کے لیے نہیں آیا۔ اور آگے فرمایا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ یہود کی مثال دے کر بتلایا کہ انہوں نے ایمان کی تقاضوں کو اور اعمال صالحہ کو کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اس پر ڈال دیا تو پھر الامد مدت لمبی ہو گئی ان کے لیے اور توفیق نہیں میسر ہوئی۔ اور جب آدمی عبادات کو آج اور کل پر ڈالتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گناہ ہوتا ہے جس پر کیا نقصان لگتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے، حقوق العباد ہے، بندوں کے مالک رکھے اس کو ادا کر لیتا ہے تو پھر یہ نقطہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دھو دیا جاتا ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کے نور سے۔ اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو کلا بل ران علی قلوبہم، دل پر بالکل سیاہی چھا جاتی ہے، کالا پن آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد عبادتوں میں جی نہیں چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی گینا ناچ گان کی چیزیں اور اس قسم کی چیزوں میں پڑے گا تو ایک تو نفاق دل میں پیدا ہوگا اور دوسرا بتلایا قرآن اور ذکر سے محروم ہو جائے گا، تلاوت سے اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ ناچ گان کی نحوستیں اور اس کی قباحتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ الغنا ینبت النفاق، ناچ گان نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جس طریقے سے بارش کے بعد سبزہ ہوتا ہے، اس طرح قلوب میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والے کے نور کو اتنا
شاندار اور اس طرح انداز سے ذکر فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ اللہ پاک کی مشیت۔ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی پر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی کچھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں تو ٹھیک ہو جائے، آپ محنت کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے۔ تو اس آیت میں ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نور کا ذکر فرمایا، اور یہ نور کہاں ملے گا؟ فوراً فرمایا فی بیوت اذین ایسے گھروں میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر بلند کیا جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ فی بیوت سے مراد مسجد ہے، اللہ پاک کی مسجدیں ہیں جہاں یہ نور ملتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی پوری بنیاد حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو رکھی یہ اسی مسجد والے ماحول سے وابستہ کرنے کے لیے کہ پھر نور ایمان میں اس سے اضافہ ہو۔ ایک طرف آدمی اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جائے اور کھانے پینے، رہنے سہنے کی ادھر ادھر کی جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں اس میں کچھ تکلیف آ جائے، یہ اس کے ایمان کے بڑھانے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ قربانیاں دیتا ہے اور پھر اس کے بعد قلب کی کیفیت میں وہ نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت جھیلنے کے لیے وہ تیار ہے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے ستایا جا رہا ہے، بتایا کہ صحابہ میں حیات صحابہ میں پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ کون سی قوت ایمانی تھی کہ حضرت عمر اپنی بہن کو مار رہے ہیں اور وہ کہتی کہ عمر تمہیں جو کرنا ہو کرو، یہ جو کلمہ میں نے پڑھا ہے اس سے واپس نہیں آیا۔ وہ نور ہدایت کو سمجھ چکی تھی کہ یہی اللہ تبارک تعالیٰ سے دی ہوئی وہ قیمتی نعمت ہے جو کائنات کی ساری نعمتوں میں سب سے افضل ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں مسجد والے ماحول میں فی بیوت، یہ کہاں ملے گا؟ ان مکانات میں ملے گا جہاں اللہ پاک نے حکم دیا کہ اللہ پاک کے ذکر کی بلندی کی جائے اور وہ اللہ پاک کا نام لیا جائے، اللہ پاک کا ذکر کیا جائے، اور یسبح لہ بالغدو والآصال، صبح اور شام کے اوقات میں ذکر اللہ، فجر بعد اثر بعد، یہ اوقات کے قرآن کریم میں بتلائے کہ یہ اللہ کا ذکر بار بار کرنا۔ حضرت صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے قلب میں بھی اس طریقے سے قبض اور بست ہوتا ہے، آدمی کھاتا ہے تو کبھی قبض ہو جاتا ہے اور کبھی بست ہو جاتا ہے، سب کچھ نکل جاتا ہے۔ حضرت صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا بھی یہ حال ہے، نیک اور سارے اعمال کی وجہ سے اس کے اندر انبساط آتا ہے اور گناہ اور برائیوں کی وجہ سے قلب سکڑ جاتا ہے۔ اس لیے اوقات کا بھی لحاظ کر کے کہیں صبح میں کہیں شام میں کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 اوقات میں نمازیں رکھی، فرماتے ہیں یہ سارے وقت وہ ہے جن میں انقلاب اور کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہے۔ ان اوقات میں اللہ پاک نے مسجد میں بلایا، ان اوقات میں نماز کی تلقین کی، ان اوقات میں پھر ذکر اللہ کی تاکید فرمائی گئی بار بار۔ یہ بات کی شہادت ہے کہ اس نور ایمانی کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے لوگ، یہ رجال اللہ کے ایسے بندے ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، ان کا لین دین، ان کا کاروبار، ان کا لوگوں سے معاملات کرنا یہ ان کو نہیں روکتا ہے، لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتا ہے عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر، وہ وقت نکال لیتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، نماز کے لیے بھی اور زکات کی ادائیگی کے لیے بھی اس کو وقت مل جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فضیلت اور تعریف میں فرمایا اپنے ان بندوں کے لیے جن کا تعلق مسجد سے ہے۔ آپ سن چکے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ ان کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی جس وقت اللہ پاک کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی میں فرمایا رجل قلبه معلق بالمساجد،
وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگتا ہو. اور ایک اور بھی ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا. وہ دو آدمی جن کی محبت اللہ کی نسبت سے آپس میں ملتے ہیں جب دونوں کے درمیان ایمانی رشتہ اچھی طرح ہوتا ہے. اور جب کوئی ساتھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو دوسرا ساتھی متفرقا اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. یعنی ان کی دشمنی اور دوستی بھی اللہ پاک کی نسبت سے ہوتی ہے. یہ دعوت و تبلیغ میں مختلف علاقے، مختلف ماحول، مختلف برادریاں، ان سب کو کاٹ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی دعوت بتلائی گئی، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا بتلایا گیا، اس نے صاف اعلان فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد. اے لوگوں، تم سب کا رب بھی ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے. رب کے ایک ہونے کے ساتھ سارے غلط قسم کے معبود ہیں ان سب کا انکار ہو گیا. اس میں کچھ بادشاہ اور وقت کے بڑے بڑے متکبرین جنہوں نے ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، ان سب کی نفی ہو گئی کہ رب صرف ایک ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ. اور آگے فرمایا تم سب کے باپ ایک. آگے مزید وضاحت کے لیے اسی کو فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی. کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور ولا احمر علی اسود، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، الا بالتقوی. تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہو سکتی ہے. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ، کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں اللہ پاک کے حکم سے. آپ کی جہاں صفات ذکر فرمائی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اسی میں یہ بھی فرمایا وداعیا الی اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور یہ فرمایا کہ کوئی انسان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ دوسرا انسان اس کے لیے سجدہ کرے. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. معبود صرف ایک اللہ کو ہی بنایا ہے. اور جب سب آدم کی اولاد ہے تو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے جبکہ نسب کے نام پر، ورن کے نام پر، مالداری اور غریبی کے نام پر لوگوں کی تقسیم کی گئی تھی پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ آپ ان سب چیزوں کو ختم کرنے والے اور ایک اللہ کی طرف بندوں کو بندے بنا کر وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، حضور فرماتے سب بندے بھائی بھائی ہو جاؤ. یہ جب مقصد ایک ہوتا ہے تو یہ سارے جھگڑے اور سارے فتنے ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں کے انصار کے دو قبیلوں کے درمیان برسوں کی لڑائی حضرت اور اوس کے درمیان، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. تو مقصد جب ایک ہو جاتا ہے، صحابہ کا مقصد ایک ہو گیا تو بلال حبشہ سے آئے، سلمان فارس سے آئے، سہیل روم سے آئے، اور یہ دوسرے مختلف قبیلوں سے، ابو ہریرہ یمن سے آ رہے، لیکن سب کا مقصد ایک تھا. تو آپس کے خاندان، آپس کے قبیلے اور آپس کی قسم کی برائی سب ختم کروائے. اللہ پاک نے فرمایا ایک کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تمہارے آپس میں دشمنیاں تھی، اللہ پاک نے تم سب کو ایک مقصد کی نسبت سے ایک کر دیا. اس لیے جب ایمان والے اللہ پاک کے اس نور پر چلیں گے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو خیر امت اخرجت للناس فرمایا، امت بنے پر آ جائیں گے. حضرت مولانا حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیانات آپ پڑھیے سنیے. اس طریقے سے ان بزرگوں نے ہمیں بتلایا اور ایسے ماحول میں بتلایا جب کہ اس طرح کی باتیں کہنے والے تھے، لیکن آپ نے صاف فرمایا ایٹم بم سے نہیں ڈرنا ہے. ایٹم بم بنانے والی نفسیات، سوچ، انسان کو قتل کرنے کے لیے اس طریقے کی چیزیں ایجاد کرتا ہے. یہ اندر کے دل کی، اس لیے فرمایا جاتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام نظام کو درست کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اندر کے قلب کو درست کرنے کے لیے آئے. قلب جب صاف ہو گیا، بادشاہ تھا کسی محل کسی باغیچے میں گیا، باغ والے نے بادشاہ کی وجہ سے انار کو نچوڑا اور اس کو شربت کے 3 گلاس بھر گئے ایک انار.
بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ یہاں تو بہت یہ کھیتی باڑی اور یہ باغ بغیچے بہت ہے اور بہت زیادہ پکتا ہے، اس سے تھوڑا ٹیکس زیادہ وصول کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلنے سے پہلے تھا اور پلا دو، اب 3 انار میں سے بھی 1 گلاس نہیں بھر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسا پہلے 1 انار سے 3 گلاس اور اب 1 گلاس بھی؟ اس نے کہا بادشاہ کی نیت میں گڑبڑ ہو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قلوب میں ذرا بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر آئے، اس میں آپ نے انسانوں کو برابر قرار دیا، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے اللہ۔ جب مقصدیت ایک ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت بلال آ رہے ہیں اور حضرت عمر فرماتے ہیں یا بلال انت سیدنا و مولانا، یہ بلال آپ تو ہمارے سردار ہیں اور ہمارے آقا ہیں۔ جبکہ اس طرف عصبیت قومی پڑی ہوئی کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے کعبہ کی چھت پر چڑھایا ہے۔ تو تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ کئی مکہ کے لوگ جو ابھی کے مسلمان نہیں ہوئے یا ابھی اسلام اندر آیا ہی نہیں تھا، ابھی تو ابھی مکہ پتہ ہو رہا ہے اور یہ سب کفر میں، کچھ لوگوں نے کہا کہ کاش کعبہ کی چھت پر ایک حبشی کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھنے سے پہلے ہم دنیا سے رخصت ہوتے، اور ہمارے باپ دادا اتنے اچھے ہیں کہ ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ ایک حبشی کو انہوں نے کعبہ کی چھت پر دے۔ یہ اس طرح کا قومی کا تعصب، خاندانی گھمنڈ اور غرور تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ایک مقصد پر امت کو جمع کیا اور جس کی وجہ سے اس طرح کی ساری چیزیں ختم کر دی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نور ان مسجدوں میں ملتا ہے جہاں اللہ کا ذکر اور اللہ کے کلام کی تلاوتیں اور رات دن کے سلسلے کی محنتیں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان گھروں کی بھی فضیلت بتلائی ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت، جب ایمان نور اندر آ جاتا ہے، صحابہ کرام کے دل میں آ گیا، کاروبار کے لیے بیٹھے ہیں، اذان سنی فوراً بند کر دیا معاملہ۔ صحابی تو ہتھوڑا لیے ہوئے ہیں، اسی کو لے کر مسجد میں نیچے نہیں رکھتے۔ یہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، کوئی کاروبار اور دنیاوی کوئی معاملہ ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکات کے ادا کرنے سے کوئی روک نہیں رہا۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم نے بار بار نماز کے ساتھ زکات کو ذکر کیا۔ بہت سارے مقامات ہیں، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو جمع کیا ہے کہ اتنے مقام کے اوپر قرآن کریم نے نماز اور زکات کو ساتھ میں ذکر کیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے دل میں 2 چیزیں ایسی جمع ہوتی ہے کہ جس سے اس کی آخرت برباد ہو۔ ایک تو حب جاہ، عہدہ، کرسی، بڑا مقام ملے مجھے، اور دوسرا ہے حب مال، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت آ جائے۔ نماز کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ اس حب جاہ کو ختم کروانے کی مشق کروا۔ ایک مومن اپنے سر کو جب اپنی زمین نیاز کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں پیش کرتا ہے، یہ وہ آخری درجہ ہوتا ہے تواضع اور انکسار، کہ اپنے سر کو رکھ، اور اسی لیے یہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے سے منع پڑا۔ یہ اللہ ہی کی ذات عالی کے سایہ نشان ہے کہ زمین نیاز اپنی پیشانی کو اسی کے سامنے جھکایا جائے۔ اقرب ما یکون العبد وهو فی حالۃ السجود، بندہ جب نماز میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، تو یہ اللہ پاک سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے جو حضرات بیٹھ کر نماز پڑھ کے سجدہ کر سکتے ہیں، فقہاء کرام نے ان کو کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو، لیکن زمین پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پوری نماز کا خلاصہ سجدہ ہے، اس لیے کہ اسی کے لیے پوری عبادت رکھی ہے۔ یہ حکمت اور مصلحت کی باتیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے ہمیں کون سی عبادت کرنے کا حکم دیا، ہم بندے ہیں، ہمیں تو حکم کا پابند ہونا ہے، لیکن علماء نے، بزرگوں نے کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں بھی ذکر فرمایا۔ تو حب ذات انسان کے لیے سب سے بڑی ہے، اور حب مال، زکات کے ذریعے اس مال کی محبت کو ختم کیا ہے۔ اور اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تم من اموالہم صدقۃ تطہرہم
وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ صحابہ کرام سے ان کے مال کی زکات لیجیے، کیوں؟ ان کے دل کی صفائی کے لیے، دل کی صفائی، مال کی محبت ختم کرنا اور اندر اللہ پاک کی محبت کا آنا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں بھی جو ہدایت والے نور والے حضرات کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی کاروبار ان کو نماز سے، زکات کی ادائیگی سے روکتے نہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ آخری چیز ذکر فرمائی، یہ سب سے بڑی ہے کہ ان کے دل میں صرف ایک ہی خوف ہے، آخرت۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو آپس میں باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ ایک گناہ تم کو یاد ہے، فلاں دن ہم آخرت کا ذکر کرتے اور ہمارے دل میں بے چینی تھی کہ اللہ پاک کے یہاں آخرت میں ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ اس طریقے آپس میں گفتگو کرتے اور کرتے کرتے کہیں گے کہ فلاں دن ہم نے آخرت کا خوف رکھا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی وجہ سے جنت میں ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ہر وقت اس کے پیش نظر آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہو، اس کا تصور ہو۔ یہی وہ بنیادی چیز ہے آخرت، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ مفسرین فرماتے ہیں آخرت کا خوف انسان کو رات کی تنہائی میں گناہ سے بچاتا ہے۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا ہے وہاں ایک اللہ کا خوف ہی ہوتا ہے کہ حضرت ماعز نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا پلا دیا، اس طرف گئے، پھر کہا، تیسری مرتبہ ادھر گئے تو ادھر پھرا، تین مرتبہ جب یہ کہا تو چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کا جنون، کیا تم پاگل ہو؟ یعنی صحیح سلامت وہ تو آواز ہے تمہارے۔ حضرت ماعز نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی پاگل پنا نہیں ہے، میں حواس کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، مجھے پاک کرو۔ غامدیہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ان کا مقدمہ آیا، آپ نے فرمایا کہ جب ابھی تم حاملہ ہو، بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، اس کا تو قصور ہے، اس لیے جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے اور وہ کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر ہمارے پاس نہ آئے۔ حدیث شریف میں ہے کوئی رجسٹر اور کوئی دفتر سجل نہیں تھا۔ حضرت خالد بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے یہاں کوئی اس طرح کا دستاویز اور کاغذات نہیں تھے جن میں سب کے نام ہیں۔ یہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتحادات اور مشورہ صحابہ کا ہوا اور پھر رجسٹر وغیرہ بنائے گئے۔ تو اس عورت کے لیے موقع تھا کہ کوئی رجسٹر میں اس کا نام نہیں ہے، لیکن ایک دن آئی بچے کو اپنی گود میں لے کر اور روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بچہ میرا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ رات کی تنہائیوں میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آج کی دنیا ہے انسان اپنے مفادات کے لیے اصول پر باقی ہے۔ یوروپ اور امریکہ والے آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار کی کتنی صاف صفائی ہے، یہ آخرت کا خوف نہیں، تجارت کے اصول اور ضابطے باقی رکھتے ہیں کہ کسی سے اعتماد ہوتا ہے، اسی پر بھروسہ ہوتا ہے، اس بھروسے کی بنیاد پر ان کے یہاں یہ معاملہ چلتا ہے۔ اسی لیے آپ سن چکے جب امریکہ میں بجلی گل ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے مال میں چوریاں ہوتی، کیمرے کا خوف تھا، اللہ پاک کا خوف نہیں۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کو اللہ پاک نے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور نگاہیں پتھرا جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار عالی میں حاضری ہوگی، اس دن سے ڈرتے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سب سے بنیادی جو ہے ایمانیات، اپنے دل اور ہدایت کے نور کو اپنے لیے حاضر کرنا اور پھر اس نور کے ذریعے آخرت کا تصور محدود رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھنا۔ یہ تو مومنین کے اللہ پاک نے ان آیات میں صفات بتلائی، اور دوسری دو صفات، دو مثالیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان آیات میں ہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ مثالیں لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں، بذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ پاک لوگوں کے سامنے یہاں دو مثالیں آگے بتلائی اللہ کے منکر بندوں کی۔ اسی میں ایک فرمایا او ظلمات فی بحر لجی، جیسے ہدایت والے کا نور عام ہے
اللہ پاک نے اس کے اعمال صالحہ اخلاق عالیہ کی وجہ سے اس کے نور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے بڑھایا، ادھر دوسری سمت میں جب آدمی اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی، کفر اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج۔ اللہ پاک نے مثال دے کر سمجھایا کہ اتنا اندھیرا ہو، سمندر کا سفر ہو، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، کہ وہ اپنا ہاتھ بھی کہاں اس کا ہاتھ ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، جسم سے جڑا ہوا ہے، بتا تو ہے ہاتھ لیکن نظر نہ آئے آنکھوں سے۔ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يرى، اتنا اندھیرا۔ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، یہ نور ہدایت اللہ نے جس کے لیے نہیں لکھا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت روشنی نہیں دے۔ قرآن نے فرمایا منافقین مومنین کے نور کے پیچھے کریں گے، یسعون بین ایدیہم وبایمانہم، اور آگے جا کر منافقین کا نور ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے جیسے دنیا میں کیا، ظاہر میں ایمان لائے اور باطن سے کفر کر کے مومنین کو دھوکے میں رکھا، یخادعون اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہی ہوگا، وہ نور میں چلیں گے اور ایک دم سے ان کا نور گھس جائے گا۔ ایمان والوں سے کہیں گے نقتبس من نور، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں مل پائے گا۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، جرمن کا ایک ملا کیپٹن جو استعماروں کا سفر کرنے والا، اس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور یہ آیت پر جب وہ پہنچا کہ اتنا اندھیرا ہو کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے، اس نے کہا یہ چیز 50 سال کے تجربے میں مجھے کبھی کبھی رات کی تنہائیوں میں ایسا ہوا کہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دریا کا سفر نہیں کیا، لیکن جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہے جو 50 سال میں بھی مجھے کبھی کبھار نظر آئے، لیکن ہے حقیقت کہ کبھی اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ ہاتھ بھی اپنا نظر نہ آئے۔ اس نے کہا یہ بات ان کی نہیں ہو سکتی، ان کا تجربہ نہیں ہے، دنیا کے عملی طور پر وہ کبھی سمندر کا سفر نہیں کیے ہوئے، پھر ایک ایسی بات کہتے ہیں جو سمندر میں برسوں سفر کرنے کے بعد کسی کو کبھی کبھی معلوم ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی، یہ ان کی بات نہیں ہے، یقیناً یہ قرآن اللہ پاک کا بنا ہے۔ یہ ہدایت سے اللہ پاک نے ان کو نوازا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے جس ہدایت اور اس ایمانی نور کی باتیں ہوتی ہیں، برسوں تک حکومت کے انگریزی دور میں بھی شروع میں اور اس کے بعد اس ملک کی اور دنیا بھر کی حکومتوں نے دعوت و تبلیغ کے اسباب کے لیے جاسوس چھوڑے، اپنے آدمی ان کے ساتھ لگائے، برسوں الگ الگ جگہ پر گئے اور دیکھا، تو پھر بعد میں یہ کہا کہ یہ تو زمین سے نیچے کی اور آسمان سے اوپر کی بات ہے، ان کے یہاں کبھی کوئی دنیا کی سیاست اور کوئی چیز آتی ہی نہیں، اس لیے ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، یا تو نیچے کی بات کرتے ہیں یا اوپر کی کرتے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ ہدایت اور نور ایمانی اور آخرت کا تصور، یہی وہ چیزیں ہیں جس سے اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے دنیا کے ہزاروں انسانوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اور عظمت کا، آپ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اس کو تھوڑا پڑھا جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیکھا، لوگ کیسے مرتد ہو رہے، ایمان سے نکل رہے، آپ کو ایک بے چینی اور بے قراری محسوس ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کے ذریعے وہ کام لیا کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں بہت کم ایسے چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی ہے جہاں شاید جماعت نہ پہنچی، ہر جگہ پر اللہ پاک نے پہنچایا اور ہدایت کے ذریعے اللہ پاک نے عام فرمایا۔ اس لیے یہ عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت والا، نور والا، ایمانیات والا ہے، اور پھر ہدایت اور ایمانیات پر اللہ پاک کے آخرت کے جو انعام ہے وہ تو ہے ہی، دنیا میں اللہ پاک کی طرف سے ان کو جو اللہ پاک کی نصرت اور مدد ہوتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک عقل اور یقین والی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس ہدایت کے اوپر فرمایا ہے کہ ہماری طرف سے جو انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، دنیا کا تو آخرت کا تو سکون ملے گا، دنیا کی زندگی کی پاکیزگی والی اور اطمینان اور سکون والی، اسباب سے آدمی
اور بڑے بڑے فرنیچر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیکھا گیا سنا گیا جتنے بڑے مال والے ہیں وہاں مسائل عجیب و غریب ہو، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے زندگی کے اسٹیٹس کو اتنا اونچا کر دیا اور ظاہر میں اللہ کے بندے بننے کے بجائے بڑے بڑے دعوے کیے گئے اللہ پاک کی طرف سے ایسی بے چینیاں حیرانیاں ڈالی گئی کہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ مصیبتیں یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے محرومی ہوتی ہے کہ تکلیف اور مصیبت ہے، لیکن اس کا اصلی سبب کیا ہے اس کو جاننے کی توفیق نہیں مل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ سب چیزیں ہمیں بتلائی۔ اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس لائف سے اس نور اور ہدایت والے راستے پر بتایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہمارا جمع ہونا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد کی طرف متوجہ فرمائے۔ دنیا ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے مقصد عظیم کو سمجھ لیا ہے تو پھر کسی سے آپ کو شکوہ شکایت نہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی ظہر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا شکر اور احسان کہ انگریز سے آپ نے مقابلہ کیا تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی پوری انرجی پوری طاقت مجاہدین آزادی کی طرف لگی اور ہماری طرف توجہ انگریز نے نہیں کی، ہمیں کام کرنے کا میدان اور موقع دیا۔ یہ وہی تصور کر سکتا ہے جس کے دل میں ایک ہی سوچ، جو کسی تفرقہ بازی سے، کسی جماعت بندی سے، کسی سے وابستہ نہ ہو، اپنے مقصد کے ساتھ۔ تو حضرت کو یہ چیز وہ دل کا تقویٰ کیسا ہو، نفس کا صفائی والا معاملہ کیسا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دعوت میں جاتا اس کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جاتا، دل کی صفائی، مخلوق سے جو وابستگی ہوتی ہے خالق سے تھوڑی دوری ہو جائے یا مخلوق سے زیادہ تو اس کی وجہ سے ان کے قلوب کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیغان علی قلبی، تم لوگ اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے ہو تو میری نماز پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان دعوت کی لائن کے بعد بندوں کے ساتھ دنیاوی باتیں نہیں ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، فوراً میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جاتا تھا اور اپنے نفس کی اصلاح، یہ تمام چیزیں ملی ہوئی ہے۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس عظیم کام کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں چلائیں۔ آمین وآخر دعوانا بات ہمارے سامنے کی کرائی اس کے لیے ارادے اور آگاہی دن بہ دن اس بات کی زمانہ ہے کہ ہماری زندگی بھی مقصد کے ساتھ چلتی رہے۔ اس کے لیے تقاضے ہمارے سامنے یا اپنی اپنے دل کی صفائی کی ارادے کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خصوصی نور سے ہمیں نوازے اور غفلت کی اور دل کی سختی سے ہمیں ہماری حفاظت